کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کوئی انسان اب صرف آپ کے آس پاس نہیں بلکہ آپ کے اندر جینے لگا ہے؟ وہ شخص جس کی بات کرتے ہی آپ کی آواز دھیمی ہو جاتی ہے، جس کی یاد آتے ہی دل جیسے خود بخود مسکرا اٹھتا ہے، وہ جس کا نام لیے بنا بھی وہ ہر پل آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ محض ایک رشتہ نہیں ہوتا، یہ وہ جڑاؤ ہوتا ہے جو جسم سے نہیں بلکہ روح سے جڑا ہوتا ہے، جہاں اس کی غیر موجودگی بھی آپ کی زندگی میں اس کی موجودگی جیسی لگتی ہے۔ ایسے رشتے یوں ہی نہیں بنتے۔ جب کوئی انسان آپ کی روح میں اترنے لگتا ہے تو آپ کو خاموشی سے کچھ اشارے ملتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ رشتہ صرف ظاہری نہیں رہا بلکہ یہ آپ کے اندر سے بھی جیا جا رہا ہے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے اور دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، دوسروں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے۔ اللہ کے نزدیک چھوٹے چھوٹے اعمال بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ وہ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے اور دوسروں کے لیے اچھا چاہتا ہے تو اللہ اسے بھی اسی خیر سے نوازتا ہے۔ اور یہ جان لیں اللہ اپنے بندے کے کام سنوارتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب یہ مدد نہ صرف مال بلکہ آپ کے الفاظ سے بھی ہو سکتی ہے، اور تو اور یہ مدد آپ کی دعا بھی کر سکتی ہے۔ اللہ کریم آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و عافیت اور خوشی نصیب کرے۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت نصیب کرے، جان مال اور اولاد کو رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ آپ سب کی چاہت کو آپ کے حق میں بہتر بنا کر عطا کرے۔ اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر آپ نے بھی بنا وجہ کسی کو ہر وقت محسوس کیا ہے، اگر آپ کے دل کا سکون اسی سے جڑا ہے، اگر وہ شخص آپ کی دعاؤں میں بنا نام کے شامل ہے، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان نشانیوں کی جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ شخص صرف آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بلکہ وہ آپ کی روح میں بھی بس چکا ہے۔ وہ انسان آپ کی زندگی میں شامل ہوئے بنا بھی آپ کی روح کا حصہ بن چکا ہے۔ پہلی نشانی، بغیر بات چیت کے اس کی یاد آنا۔ جب کوئی انسان آپ کی روح میں اترنے لگتا ہے تو اس کی یادیں کسی وجہ کی محتاج نہیں رہتی۔ آپ کسی بھی روزمرہ کے پل میں مصروف ہوتے ہیں، تب ہی اچانک اس کا چہرہ، اس کی آواز یا کوئی خاص لمحہ ذہن میں ابھر آتا ہے۔ یہ یادیں ایسی نہیں ہوتی جو آپ جان بوجھ کر لاتے ہیں، بلکہ وہ خود آ کر آپ کے دل و دماغ پر دستک دیتی ہیں، جیسے آپ کی روح اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ بھلے ہی وہ میلوں دور کیوں نہ ہو، آپ اس کے بارے میں سوچتے نہیں بلکہ آپ اسے محسوس کرتے ہیں۔ کئی بار یہ خیال اتنی گہرائی سے آتا ہے کہ آپ خود چونک جاتے ہیں کہ میں اسے اتنا محسوس کیوں کر رہا ہوں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کائنات آپ کو اشارہ دیتی ہے کہ یہ انسان اب صرف آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بلکہ آپ کی روح میں سما چکا ہے۔ یہ وہ کنیکشن ہے جو روح سے محسوس کیا جاتا ہے۔ دوسری نشانی، اندرونی سکون محسوس ہونا۔ جب کوئی انسان آپ کی روح میں اترنے لگتا ہے تو اس کی موجودگی آپ کے اندر سکون کی طرح محسوس ہوتی ہے، نہ کہ کسی ہلچل کی طرح۔ اس کے پاس رہتے ہوئے آپ کو نہ کسی بناوٹی ہنسی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی خود کو ثابت کرنے کی۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہ سکتے ہیں، بنا کسی ڈر یا خوف کے۔ جب وہ پاس ہوتا ہے تو آپ کے اندر کی ساری الجھنیں آہستہ آہستہ سلجھنے لگتی ہیں۔ وہ ایک ایسی توانائی لے کر آتا ہے جو آپ کے دل و دماغ کو سکون اور راحت دیتی ہے۔ یہ احساس کسی عام احساس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ ایک روحانی سکون ہے جس میں آپ بس ہوتے ہیں اور وہ ہونا ہی کافی لگتا ہے۔ کئی بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ سچا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ تو جواب یہی ہوتا ہے جہاں آپ کسی کے پاس ہوتے ہوئے خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے بلکہ خود سے جڑ جاتے ہیں۔ یہی وہ انسان ہوتا ہے جو آپ کے اندر کی تھکان کو پہچانتا ہے اور بنا کچھ کہے آپ کی تھکان کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ سکون اس بات کا سب سے گہرا اشارہ ہے کہ وہ انسان اب صرف ایک رشتے کا حصہ نہیں، وہ آپ کی روح پر پوری طرح قابض ہو چکا ہے۔ تیسری نشانی، خوابوں میں اس کا بار بار آنا۔
جب کوئی انسان آپ کی روح سے جڑ جاتا ہے تو اس کا آپ کے خوابوں میں آنا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ آپ جاگتے وقت چاہے جتنا بھی اسے بولنے کی کوشش کریں، لیکن نیند کی دنیا میں وہ بار بار لوٹ آتا ہے۔ کبھی وہ آپ کو بس دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سپنے کبھی کبھی اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ آپ نیند سے بیدار ہو کر بھی گھنٹوں تک اسی احساس میں ڈوبے رہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی ادھوری بات پوری ہو گئی ہو، یا جیسے آپ کی روح کو اس سے ملنے کی جو پیاس تھی وہ کچھ دیر کے لیے بجھ گئی ہو۔ یہ کوئی عام اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ دو جڑی ہوئی روحوں کا ملن ہے جب جسمانی دوری آڑے آ جاتی ہے۔ اور یہ خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ان سپنوں میں درد بھی سکون دیتا ہے، اس کی جھلک بھی اطمینان دیتی ہے۔ کائنات آپ کو یہ اشارہ دے رہی ہوتی ہے کہ وہ انسان اب صرف آپ کی یادوں کا نہیں بلکہ آپ کی روح کا ساتھی بن گیا ہے۔ چوتھی نشانی، بنا بات چیت کے اس کو محسوس کرنا۔ جب کوئی انسان آپ کی روح میں بسنے لگتا ہے تو آپ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی محسوس کرنے لگتے ہیں، بنا کسی بات، میسج یا ملاقات کے۔ آپ کو اچانک بے چینی ہوتی ہے، دل بھاری لگتا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد جب آپ کو خبر ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت وہ کسی مشکل سے گزر رہا تھا۔ اسی طرح کبھی اچانک آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے بنا کسی وجہ کے، اور بعد میں خبر ملتی ہے کہ آج وہ انسان بہت خوش تھا۔ یہ روح کی گہرائی سے اٹھتی لہریں ہوتی ہیں جو بنا بولے بنا بتائے ایک دوسرے تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب دو روحیں جذباتی طور پر جڑی ہوتی ہیں، جہاں ایک کا درد دوسرے کی آنکھ میں اتر آتا ہے اور ایک کی خوشی دوسرے کے چہرے پر جھلکنے لگتی ہے۔ آپ اس کی خوشی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کائنات آپ کو بتاتی ہے کہ یہ رشتہ اب صرف باہر ہی نہیں رہا بلکہ یہ روح کا تعلق بن چکا ہے۔ پانچویں نشانی، بار بار ایک جیسے نمبر دکھنا۔ جب کوئی انسان آپ کی روح سے گہرائی سے جڑتا ہے تو کائنات خود آپ کو اشارے دینے لگتی ہے، اور یہ اشارے اکثر اینجل نمبر کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ بار بار ایک جیسے نمبر آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ آپ کو قدرت کی طرف سے دیے گئے خاص اشارے ہوتے ہیں کہ آپ دونوں کی روحیں آپس میں جڑ چکی ہیں۔ چھٹی نشانی، وقت کا رک جانا۔ جب کوئی انسان آپ کی روح سے جڑ جاتا ہے تو اس کی موجودگی وقت کی رفتار کو بدل دیتی ہے۔ سچ مچ میں ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا ٹھہر سی گئی ہو۔ اس کے سامنے آتے ہی آپ کے اندر ایک اطمینان سا پیدا ہو جاتا ہے، آوازیں دھیمی پڑ جاتی ہیں، آس پاس کی ہلچل بے معنی سی لگنے لگتی ہے، اور آپ کی ساری توجہ اس ایک انسان پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ آپ اس پل کو پوری طرح محسوس کرتے ہیں، جیسے قدرت نے یہ وقت آپ دونوں کے لیے روک دیا ہو۔ یہ کوئی فلمی احساس نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکنیں بھی دھیمی پڑ گئی ہیں، سانسیں ہلکی ہو گئی ہیں۔ ساتویں نشانی، کوئی اندیکھی طاقت آپ کو اس کی طرف کھینچتی ہے۔ جب کوئی انسان آپ کی روح سے جڑ جاتا ہے تو آپ دونوں کے بیچ ایک ایسا مضبوط دھاگا بن جاتا ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ یہی روحانی کوڈ ہوتا ہے۔ بھلے ہی آپ الگ الگ شہروں میں ہوں، مہینوں سے بات نہ ہوئی ہو، یا جیون میں اپنے اپنے راستوں پر چل رہے ہوں، پھر بھی آپ کے اندر ایک گہرا کھنچاؤ بنا رہتا ہے، جیسے آپ کو اندر سے کوئی اس طرح بلا رہا ہو۔ یہ کھنچاؤ کسی ضد، لالچ یا چاہت سے نہیں آتا، یہ بہت پرسکون لیکن بہت گہرا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں بنا کسی کال، میسج یا خبر کے، اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کی روح نے آپ کو یاد کیا ہو اور وہ کشش آپ کے دل تک پہنچ گئی ہو۔ یہ جڑاؤ کوئی عام نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس توانائی کا حصہ ہوتا ہے جو دو روحوں کو جنموں سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ چاہ کر بھی اس انسان سے پوری طرح الگ نہیں ہو پاتے، اور نہ ہی وہ آپ سے الگ ہو پاتا ہے۔ یہ کھنچاؤ ایک روحانی بندھن کی طرح ہوتا ہے جو آپ کی روح میں گہرائی تک سمایا ہوتا ہے۔ آٹھویں نشانی، آپ کی روح اس کی موجودگی کو محسوس کرتی ہے۔
جب کوئی انسان آپ کی روح کی گہرائی میں اتر چکا ہوتا ہے تو اس کی موجودگی صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ روح سے محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ انسان آپ کے آس پاس ہوتا ہے اور آپ کو بنا دیکھے ہی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ادھر موجود ہے۔ آپ کے اندر اچانک ایک توانائی اٹھتی ہے، جیسے ہوا کا رخ بدل گیا ہو یا دل کی دھڑکنوں نے اس کی موجودگی کو پہچان لیا ہو۔ یہ روح کا روح سے کنیکشن ہوتا ہے۔ کئی بار آپ اسے دیکھنے سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے۔ یہ احساس اتنا سچا ہوتا ہے کہ جب وہ واقعی میں سامنے آتا ہے تو آپ کو حیرانگی نہیں ہوتی بلکہ ایک گہرا سکون ملتا ہے، جیسے آپ کی روح نے پہلے ہی اسے پہچان لیا ہو۔ نویں نشانی، اس سے جڑی چیزیں بار بار سامنے آنا۔ جب قدرت آپ کو کسی انسان کی روح سے جوڑنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے تو وہ گہرے اشاروں سے آپ کو چیزیں دکھاتا ہے، اور یہ نشانیاں اکثر کتابوں، گانوں یا اچانک سامنے آ جانے والی چیزوں میں ملتی ہیں۔ آپ کہیں بھی ہوں، ریڈیو پر، دکان میں یا سوشل میڈیا پر، اچانک وہ گانا بج اٹھتا ہے جو سیدھا دل میں جا کر چبھتا ہے اور اسی انسان کی یاد دلاتا ہے۔ کبھی کبھی کتاب میں کوئی ایسی چیز پڑھتے ہیں جو بالکل اسی کیفیت کو بیان کرتی ہے جو آپ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ یہ صرف نشانیاں نہیں ہوتی بلکہ یہ قدرت کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، وہ جو آپ کو اس روحانی جڑاؤ کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ وہ انسان صرف آپ کے دل میں نہیں بلکہ آپ کی روح کا حصہ بن چکا ہے۔ 10ویں نشانی، اس کی غیر موجودگی میں ادھورا پن محسوس کرنا۔ جب کوئی انسان آپ کی روح کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کی غیر موجودگی آپ کو صرف دوری نہیں بلکہ ایک ادھورا پن محسوس کرواتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی غیر حاضری میں آپ کا دل بالکل ادھورا ہو جاتا ہے۔ جب وہ پاس ہوتا ہے تو دنیا رنگین لگتی ہے، ہنسی میں ایک خاص مٹھاس ہوتی ہے، لیکن جب وہ دور ہوتا ہے تو دنیا دھندلی لگنے لگتی ہے۔ آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ صرف ایک انسان نہیں، آپ کی روح کا حصہ بن چکا ہے۔